الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو جمعہ سفر کی وجہ سے آپ حضرات کے ہاں غیر حاضری رہی. اور بحمد اللہ ہمارا یہ سفر بھی دین کی غرض سے تھا. اللہ کے کئی بندوں کو ہمارے سفر سے فائدہ بھی ہوا ہوگا. کہتے ہیں کبھی کبھی سفر خیر ہوتا اور کبھی کبھی سفر مصیبت بھی ہوتا. سفر جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو خیر ہوتا. دنیا کی غرض سے ہو تو کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ پاک کو سفر میں دنیا بھی دیتے ہیں بندے کو، اور کبھی کبھی وہی سفر انسان کے لیے مصیبت جاں بھی بن جاتا. اور ہمارے کبھی کبھی دین کی غرض سے جو سفر ہوتے ہیں، عام طور پر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سفر بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اللہ کے رسول کی امت سے کہہ دی جائیں اور کر دی جائیں اور سن لی جائیں. ایک جمعہ ہمارا کراچی میں پڑھانا ہوا، ایک جمعہ ہمارا اٹک ایک گاؤں میں پڑھانا ہوا. جس محبت کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ لوگوں کا آنا ہوا وہ بھی ایک قابل دید تھا. اور پھر لوگوں کے آنے کی برکت سے اللہ پاک نے جو کچھ ہم سے کہلایا اللہ پاک اس کو قبول فرما لے.
جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس کا مدعا تو کچھ باتیں ہمارے سفر میں ہمیں پیش آئیں، اور کچھ باتیں اس آیت پر سفر میں بھی کہنے کا اتفاق ہوا۔ کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سوالات بھی کیے، اپنی طرف سے تسلی بخش جوابات دیے بھی گئے، لیکن آج کل لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے جو خناس دماغوں میں گھسا ہوا ہے، جس کی ہمیں اللہ سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تھوڑا سا کوئی بندہ انگریزی پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا کوئی بندہ اردو پڑھ لیتا ہے، یا اخبارات، قصے، کہانیاں، ڈائجسٹ اور ناول پڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس دائرے میں بھی سمجھایا جائے، جواب ملتا ہے کہ ہماری عقل نہیں مانتی، یہ بات ہماری سوچ میں نہیں آتی۔ جبکہ میرے دوستو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہمارا دل مانے نہ مانے، دماغ مانے نہ مانے، سوچ مانے نہ مانے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس وہ سچ ہے، بس بات ختم۔ یہ چونکہ چنانچہ، اگرچہ مگرچہ، ایسے اور ویسے، یہ چیزیں انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے چونکہ چنانچہ کے پیچھے جو ہیں وہ قومیں پڑ گئی ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان کمزور ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو ہمیں مولوی اور پیر بھی ایسے ہی ملتے ہیں، وہ بھی چونکہ چنانچہ والے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا ان کے پاس بھی مطالعہ ہوتا نہیں۔ اور میں آپ حضرات کو ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں کہ ہر داڑھی والا بندہ مولوی نہیں ہوتا، ہر جبے دستار والا بندہ پیر نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دین کو سمجھتا ہو۔ کبھی کبھی اللہ پاک گودڑیوں میں بھی ایسے لال پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنے میں بڑے فقیر ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو قرآن و سنت کی سمجھ دیتا ہے۔ پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی لیکن قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے لیکن قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہماری نظروں میں جچتے نہیں، ہماری نظروں میں وہ بندہ جچتا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ گدی نشین لگا ہوا ہو، سجادہ نشین لگا ہوا ہو، جس کا جبہ، جس کی دستار، جس کی پگڑی بہت بڑی ہو، جس کا پیٹ بڑا ہو، جس کی گردن بڑی ہو، جس کے پیچھے مرید، چیلے، خلیفے بہت چلتے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا ٹھیکیدار ہے۔ انہی لوگوں نے ہمارے دین کی شکل کو بگاڑا، انہی لوگوں نے ہمارے دین کی بنیاد کو خراب کیا۔ اور پھر جب کوئی بندہ دین کی صحیح معنوں میں ہمارے سامنے تصویر پیش کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت ہماری طبیعتیں، ہماری عقلیں، ہماری فکر، ہماری سوچ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہماری عقل کے اندر فٹ نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہا، مخدومہ کائنات ام المومنین صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک دن میں گھر بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، مدینے کی گرمی تھی زوروں کی، ایک عورت برقعے میں لپٹی ہوئی اپنی 2 بچیوں کی انگلیوں کو پکڑ کر در رسالت پہ حاضر ہوئی۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ نبوت میں تشریف فرما نہیں، مجھے سوتی ہوئی کو آ کے اس خاتون نے اٹھایا، اور میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرنا ہے۔ تو اس خاتون کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول گھر پہ نہیں،
خاتون یہ سن کر واپس ہونے لگی کہ اللہ کے رسول تو گھر پہ نہیں ہے، چلو میں شام کو آ جاؤں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا کو آج کا ملا، آج کی عورت تو وہ تو کہتی ہے اللہ کے رسول ہر جگہ ہیں، کہاں گئے ہیں؟ وہ تو حضرت عائشہ پر بھی سوال کر دیتی ہے، اللہ کے رسول تو ہر گھر ہوتے ہیں، ہر کمرے میں ہوتے ہیں، کہاں گئے؟ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ لیکن اس وقت کی خواتین بھی مسئلہ جانتی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ ہر جگہ ہونا تو اللہ کی شان ہے، یہ صفت ہے اللہ کی صرف، اور اگر ہم اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح ہر جگہ مان لیں تو شرک لازم آتا ہے۔ ہر جگہ ہونا، ہر وقت ہونا، ہر گھڑی ہونا، ہر بندے کی فریاد کو سننا، دعا کو سننا، پکار کو سننا، یہ صرف اور صرف ہمارے اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ نے یہ صفت کسی اور کو نہیں دی ہوئی۔ خاتون واپس ہونے لگی تو میں نے کھانے پینے کا پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ 2 بچیاں ہیں، کچھ لوگی؟ تو عورت تو نہیں بولی، چھوٹی 2 معصوم بچیاں بولی کہ ہم لیں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان بچیوں کے کہنے پر میں نے اپنے گھر کو ٹٹولا تو کھجور کا ایک دانہ تھا گھر میں کھانے کو، اس کے سوا تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں اکثر آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ خانہ نبوت، خانہ رسالت کی یہ حالت کیوں ہوتی تھی؟ یہ نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن شام کو بچا کر رکھنے کی عادت نہیں تھی، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا جاتا تھا۔ یہ صفت ہے خانہ نبوت کی، یہ شان ہے خانہ رسالت کی، کہ وہاں یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ ہم شام کے لیے رکھ لیں یا صبح کے لیے رکھ لیں، یہ تو اللہ نے ہمیں سوچ دی، وہاں سوچ نہیں ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ صبح بہت کچھ آیا ہوا تھا، لیکن سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا گیا، ایک کھجور کا دانہ باقی بچا۔ فرماتی ہیں میں نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا اور بچیوں کی ماں کے حوالے کیا، اس لیے کہ دانہ ایک تھا، اب میں 2 بچیوں کو خود کس طرح بانٹتی؟ تو میں نے بچیوں کی ماں کے حوالے کیا کہ ماں اپنے بچوں کی فطرت کو ہم سے زیادہ جانتی، بچوں کی عادت کو ہم سے زیادہ ان کی ماں جانتی، کہ آیا یہ بچے 2 ٹکڑے کر کے لیں گے نہیں لیں گے، آیا ماں ان کو کس طرح تقسیم کرتی ہے، کس طرح بانٹتی ہے۔ اور اس وقت کی مائیں بھی درسگاہ نبوت کی شاگرد ہوا کرتی تھیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھیں۔ جس طرح مرد شاگردان رسول تھے، اسی طرح عورتیں بھی اللہ کے رسول کی شاگردہ تھیں۔ میں نے بچیوں کی ماں کے حوالے کھجور کا دانہ کیا تو ان کی ماں نے گٹھلی کو نکال کر 2 حصے کر کے ایک اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا، اپنے منہ میں اس نے کچھ نہیں ڈالا، جزاک اللہ کہہ کے چل دی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن شام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کے آنے کا واقعہ بھی بتایا، اس خاتون کی حالت بھی بتائی، اور اس خاتون کو جو میں نے کھجور کا دانہ بچیوں کے لیے دیا اور جس طرح اس نے بانٹا اور جس طرح بچیوں نے کھایا، وہ پوری کیفیتیں اور پوری حالتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو 2 بچیاں دے دے اور وہ بندہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی بچیوں کا پیٹ پالتا ہے،
اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی بچیوں کا پیٹ پالتا ہے، سوائے شرک کے کہ اس ماں باپ کے نامہ اعمال میں نہیں۔ فرمایا کوئی گناہ اس ماں باپ کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا سوائے شرک کے، کہ جو اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کرتا ہے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر ان کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کسی کو ایک بچی دے دے، ایک بیٹی دے دے، اور وہ اسے گھر میں رونے نہیں دیتا، اسے ہنساتا ہے، اور اللہ کی رحمت سمجھ کر بیٹی کو گھر کی رونق سمجھتا، اس کی اچھی تربیت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں خود بھی اور اس ماں کی بیٹی بھی اور اس عورت کا شوہر بھی، ان تینوں پہ اللہ پاک جنت کو واجب کر دیتا، کہ جو گھر کے اندر اپنی بیٹی کو گھر کی رونق سمجھتا اور اللہ کی رحمت سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ قرآن مشرکین مکہ کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ جب ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے شرم سے جھک جاتے، گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی کہ ہائے ہمارے گھروں میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ قرآن مشرکوں کی حالت کو بیان کرتا کہ اس وقت کے مشرک ایسے تھے جن کو آپ اور میں، جن کو پورا ہمارا دین اور شریعت جہنمی کہتی ہے، اور یقیناً وہ جہنمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو بیٹی پیدا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ آج مسلمان کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو جائے تو رونے کی آوازیں آتی، وہ بھی روتا، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، جنت جہنم کو بھی مانتا ہے، موت کو بھی مانتا، بیٹے کے پیدا ہونے پہ ناچتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پر کلمہ گو بھی آج روتا ہے۔ لیکن یہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے جو روتا تھا۔ یہ الٹی تدبیریں ہماری عقلوں نے ایسی سوچ رکھی ہیں۔ میرے دوستو، قرآن نے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق سے، میرا خیال ہے کہ جتنا عورتوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں بیان کیا ہے، اتنا مردوں اور بیٹوں کے بارے میں بیان نہیں کیا، یہ یاد رکھنا۔ قرآن میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی عورتوں کی سورت ہے، جس سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ پورے قرآن میں کوئی سورت ایسی نہیں ملتی کہ جس پوری سورت کا نام مردوں والی سورت ہو، نہیں ملتی۔ حضرت اسماء صلوات اللہ علیہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ سے بات چیت چل رہی تھی کہ حضرت اسماء تشریف لائیں، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان میں روک کر عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے مدینے کی تمام خواتین نے نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے گفتگو کو درمیان میں روک دیا، فرمایا اسماء بات کہو، کیا کہنا چاہتی؟ کہا اللہ کے رسول، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں ہمیشہ آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں
کہنا نہ پڑا کرے، آپ کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بھائی ہماری تو عزت، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا تو سب کچھ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ زور سے کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کلموں کے کہنے میں در و دیوار کو بھی گواہ بنایا کرو، اور بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھپا کے کیا کرو، بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو علل اعلان کیا کرو تاکہ دنیا دیکھے۔ ان عبادات میں ایک یہ بھی عبادت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا کریں تو زور سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ در و دیوار بھی گواہ بن جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض بزرگان دین نے تو لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا واجب ہے زور سے، لیکن ہمارا جن بزرگان دین سے تعلق ہے ہم کہتے ہیں ایک بار نہیں، لاکھ بار بھی دن میں اگر نام لینا پڑے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب۔ ہم جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو سارا دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا تھا۔ تو ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس کاندھلوی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف پڑھنے والے طالب علم کو تو روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں دن میں کتنی بار تم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر رات ہونی چاہیے، ہر رات اگر زیارت نہیں ہوتی تو ہفتے میں ایک بار ضرور ہونی چاہیے، ہفتے میں ایک بار نہیں ہوئی تو مہینے میں ایک بار ضرور ہونی چاہیے، مہینے میں نہیں ہوئی تو پورا سال احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں تو سال میں تو ضرور ہونی چاہیے، اور اگر کسی بدبخت کو پورے سال بھی نہیں ہوئی تو وہ یوں سمجھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارا سال درود پڑھا ہے شاید اپنے من سے نہیں پڑھا کہ دربار رسالت میں قبول ہی نہیں ہو، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ قبول ہوا ہو اور زیارت نصیب نہ ہوئی۔ جتنا زیادہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جمعے والے دن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ تازہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس بندے کو زیارت بھی ضرور نصیب کرتے ہیں جو میرے اوپر درود کثرت سے پڑھتا ہے۔ اس لیے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حضرت اسما تشریف لائیں، اور حضرت اسما نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مدینہ پاک کی عورتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر آپ کے پاس ایک سوال کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے گفتگو کو درمیان میں روکا اور اس خاتون کی بات کو سنا۔ کہو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کرتا ہے، اگر یہ زندہ بچ کے آ جاتا ہے غازی کہلاتا ہے، مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ مرد حج اور عمرے کے لیے کثرت سے جاتا ہے، ہم تو زندگی میں ایک بار ہمیں مرد لے جائے تو بڑا احسان ہوتا ہے کہ بیوی کو حج کرایا ہوں، خود تو ہمیشہ جاتا ہے۔ اور خیرات، زکوٰۃ، صدقات، روزے، عبادات ہم سے زیادہ مرد کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نیکیوں کے باعث جو مردوں کی زیادہ ہیں کل یہ جنت میں ہم سے بڑھے ہوئے ہوں کہ وہاں بھی انہی کی جنتیں بڑھی ہوئی اور بڑی جنتیں ہوں اور زیادہ جنتیں ہوں،
اور اگر یہ ہے تو یہ تو ایک ناانصافی ہے۔ ہم ان کے بچوں کو بھی پالیں، 9 مہینے پیٹوں میں ان کے بچے بھی رکھیں، بچوں کو دودھ بھی پلائیں، بچوں کی تربیت بھی کریں، ان کے نان و نفقہ کی حفاظت بھی کریں، ان کے گھر کے مال کی حفاظت بھی کریں، چوکیداری بھی کریں، اور پھر ثواب بھی یہ زیادہ لے جائیں اور جنتیں بھی انہی کی بڑی ہوئی ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناانصافی ہے۔ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ کو انصاف کریں۔ اور مدینے کی ساری عورتیں اس بات پہ پریشان ہیں، اور انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جائے۔ جب اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمایا صحابہ سے پوچھا، ایمان سے بتاؤ کہ کبھی اس عورت کے سوال سے اچھا تم نے کسی کا سوال سنا ہے؟ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون کا ایمان کیسا ہے اور مدینے کی عورتوں کا ایمان و اسلام کیسا ہے، کہ انہیں جنت کی کتنی فکر ہے، انہیں اجر و ثواب کی کتنی فکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں تمہارے سوال کے جواب کی طرف۔ فرمایا کہ یہ مت سوچو کہ یہ جہاد کر لیتے ہیں، تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ثواب کے کام زیادہ کر لیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب تم سے بڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے جنت کسی مرد کے قدموں میں نہیں رکھی، اللہ پاک نے جنت عورتوں کے قدموں میں رکھی، اور یہ ایک عورت کی شان ہے جسے ماں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسی کے قدموں میں جنت رکھی۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کسی کو نماز پڑھنے سے جنت نہ بھی ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ حج کر کے آیا ہو، اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہو، اسے جنت نہ ملے۔ یہ بھی ممکن ہے کوئی جہاد کر کے شہید بھی ہو چکا ہو سکتا ہے غالباً اس نے اپنے نام کے لیے جہاد کیا ہو، شہید ہو گیا ہو اور اس کو جنت نہ ملے۔ لیکن جو جنت اللہ نے تمہارے قدموں میں رکھی ہے، اس جنت میں کسی کو شک و شبہ نہیں، جو بھی ماں کی خدمت کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو جنت ضرور دیتا۔ اللہ نے جنت تمہارے قدموں میں رکھی، اور پھر وہ احادیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پہلے آپ کو سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ ایک بیٹی دے دے اور وہ اس بیٹی کو ہنسی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گھر کی رونق سمجھتا ہے اور اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، تو اس ایک بیٹی کے باعث اللہ پاک ماں باپ کو بھی جنت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس بیٹی کو جنت مل رہی، ماں باپ کی بھی جنت بیٹی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کسی کو 2 بیٹیاں دے دے اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کر 2 بیٹیوں کا پیٹ پالتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، تو ان 2 بیٹیوں کے باعث اللہ پاک ماں باپ کو بھی جنت دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث ارشاد فرمائی کہ فرمایا اللہ اگر کسی بندے کو 2 بیٹیاں دے دے اور ان 2 بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کر کے اچھی جگہ رشتے کر دیتا ہے تو اللہ پاک ماں باپ کی جنت کو قیامت کے دن میری جنت کے ساتھ اس طرح کر دے گا جس طرح 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں دوری نہیں۔ فرمایا میری جنت بڑی ہو سکتی ہے میرے اس امتی کی جنت سے، لیکن میری اور اس جنت کے اندر اللہ پاک دوری نہیں رکھے گا، کہ اللہ پاک اس کی جنت بیٹی کے باعث میری جنت کے قریب کر دے گا۔ اور پھر تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر شیشے کے دروازے یا شیشے کی الماریوں سے نہیں بنتا، گھر سنگ مرمر کے پتھروں سے نہیں بنتا، گھر گھر والوں سے بنتا ہے۔ اور وہ بندہ اس دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت ہے
کہ جس کو اللہ اگر گھر والی اچھی دے دے کہ جس سے اس کا گھر بن جائے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اگلے جہان تو جو اللہ جنت دے گا، اچھی بیوی مل جانا، اچھی گھر والی کسی کو مل جانا، اسے بھی خدا کی نعمت سمجھ کر قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ پاک اچھی بیوی کے قدموں اور پیشانیوں کے اندر بھی جنت کا نور رکھتا ہے۔ آج کل کا نوجوان سمجھتا ہے کہ شرٹ پینٹ پہنی ہوئی، ننگے سر پہنی ہوئی، میرے بازو میں بازو ڈال کر چلنے والی اچھی بیوی ہوتی، وہ بیچاری برقعے والی، پردے والی، چادر والی کو نفرت کی نظر سے دیکھتا، اس میں آپ اور ہم سارے شامل ہیں کہ پاکستان سے شرم و حیا والی لائے ہوئے ہم بیویاں جو بیچاری ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جس طرح کی آج کل یہاں زندگی گزار رہی ہیں، وہ آپ سے بھی چھپا ہوا نہیں، وہ ہم سے بھی چھپا ہوا نہیں۔ لیکن بے حیا اور ننگی گھومنے والی خواتین کو بغلوں میں ہاتھ ڈال کر ہم چلتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عزت کا سر بڑا ہو گیا ہے، فخر سے ہم سینہ تان لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا کو بھی جہنم بنا رہے ہیں اور اگلے جہان کو بھی ہم اپنے لیے جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دنیا میں مجھے کون سی چیز پیاری ہے دنیا کی چیزوں میں سے، تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ اچھی بیوی، کہ جس نے شرم و حیا کی چادر کو پہن رکھا ہے اور وہ اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اپنی امت کو جہاں اور ہدایات دی، وہاں ان ہدایات میں یہ بھی ہدایت دی کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کر اگلے جہان جانے کے سفر کو اختیار کر رہے تھے، جب آپ کی اس دنیا کی زندگی کے آخری لمحات تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے کیا تھے۔ ان میں ایک جملہ تو یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ تھا۔ ہمارا باپ دادا جائیداد اور وراثت کے بارے میں جو آخری جملہ کہہ جائے، ہم اس پر تو اتنا عمل کرتے ہیں کہ ٹکڑے نہ کرنے پڑ جائیں بہن بھائیوں کے، قتل نہ کرنے پڑ جائیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ غلط وصیت کو بدلنا چاہیے، لیکن ہم غلط وصیت کے لوگوں کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور غلط وصیت پہ عمل کرنا نہیں جائز ہوتا، پھر بھی لڑائیاں ہوتی۔ لیکن ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں اور آخری جو بات اپنی امت سے کہی وہ یہ فرمایا میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے، یہ نہیں فرمایا نمازیں زیادہ پڑھتا، یہ نہیں فرمایا کہ علم بہت زیادہ رکھتا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تہجد بہت زیادہ پڑھتا ہو، یہ نہیں کہا کہ چلے بہت زیادہ لگاتا ہو، یہ نہیں کہا کہ جہاد بہت زیادہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا کہ تقریریں بہت زیادہ کرتا ہو، یہ نہیں کہا کہ اذانیں بہت کہتا ہو مسجدوں میں جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ پھر اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اچھے کپڑے لا کر دے دیتا ہے بس، ان کو روز مرغے اور بٹیرے کھلاتا ہے، نہیں۔ فرمایا اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ کیا ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا، نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، تہجد بہت زیادہ پڑھتا ہے، لیکن گھر والوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، قیامت کے دن فالج زدہ ہو کر اللہ کے سامنے آئے گا، شاید جسم کا ایک حصہ اس کا مرا ہوا ہوگا۔ اللہ ایک حصے کو مار کے فالج زدہ کر کے قیامت کے دن قبر سے کھڑا کرے گا کہ اس نے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی میں حسن سلوک نہیں کیا۔ صحابہ کہتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب قرآن کی آیت اتری کہ جس طرح تمہارے حق ہیں اسی طرح تمہاری بیویوں کے بھی حق ہیں، اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید کسی بات کا مشورہ کرنا، کوئی بات اپنی گھر والیوں کو بتانا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن قرآن کی جب یہ آیت اتری تو ہم سمجھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم گھر والی سے ڈسکس کیا کرو، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والی بیٹھ کر تم سے ڈسکس کرے۔ میرے دوستو، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم میں سے اچھے خاصے نمازی آدمی بھی، ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیویوں کو سلام کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ پرائی عورتیں بیٹھی ہوں تو بڑے شوق سے ہم سلام کہیں، پڑوسنیں آئی ہوئی ہوں تو ہم بڑے زور سے سلام کہیں، اپنے بیوی بچے اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم گھر میں گھسے تو سلام کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ سنت رسول اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ یہاں تک کہتا ہے کہ گھر میں کوئی بشر بندہ موجود نہ بھی ہو تو بھی گھر کی در و دیوار کو بھی سلام کہہ دیا کرو، اس لیے کہ یہی در و دیوار ہیں جو تمہیں سکون دیتے ہیں، یہی بسترے ہیں جن کے سوتے ہو تو تمہیں نیند آتی ہے، یہی گھر کے پنکھے ہیں جو تمہیں ہوا دیتے ہیں، یہی گھر کے صوفے ہیں جو تمہیں آرام دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک وہ بستر تمہیں آرام دیتا ہو، ایک وہ صوفہ تمہیں آرام دیتا ہو، وہ پنکھا تمہیں ہوا دیتا ہو، کیا یہ اللہ کی مخلوق اس قابل نہیں کہ بیوی بچے بھی موجود نہ ہو تو ان کو سلام نہ کیا کرو؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں تو درختوں کے قریب سے گزرا، درختوں نے مجھے سلام کیا، میں نے درختوں کو سلام کیا، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرا تو پتھروں نے مجھے سلام کہا، میں نے پتھروں کو سلام کہا، ارے میں ریت کے ذروں کے قریب سے گزرا تو ریت کے ذروں نے مجھے سلام کہا، میں نے ان کو بھی سلام کے جوابات دیے۔ اس لیے کہ اللہ ریت کے ذرے کے اندر بھی حص رکھتا ہے، اللہ دیوار کے پتھر کے اندر بھی حص رکھتا ہے، ان کے اندر بھی زندگی موجود ہوتی ہے، وہ بھی اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں سکون دینے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام کہہ دیا کرو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سلام دعا ہے، گھر والے بھی تمہاری دعا کے محتاج ہیں، تم بھی ان کی دعا کے محتاج ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں، ہمارا حجرہ کتنا تھا، ایک چارپائی ہوتی، فرماتی تھی میں سوتی، جن دنوں میں نے نماز نہ پڑھنی ہوتی، گھر میں جگہ ہی اتنی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی مجھے اٹھاتے نہیں تھے، نیند سے اٹھ جا، سمجھتے تھے کہ سارا دن گھر کا کام کر کے تھکی ہاری ہوں، میرے آرام میں تکلیف دہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب سجدہ کرتے تہجد میں تو ہاتھوں سے میرے پاؤں کو ایک طرف ہٹا کر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ تہجد کے وقت مجھے بستر سے اٹھا دیا کر، اتنا خیال ہوتا تھا۔
گھر کے کام کاج کرنے میں اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے کہ کبھی تشریف لائے تو ہمارے ہاتھوں سے جھاڑو کو پکڑ لیا، کہا باقی کام تم کر لو، ہم جھاڑو دے دیتے۔ آٹا گوندنے کا کبھی وقت آیا تو آٹا ہم سے لے کر کہا باقی کام تم کر لو، اسے ہم گوندھ دیتے ہیں۔ برتن دھونے کا وقت آیا تو ہمیں یوں کہا باقی کام تم کر لو، ہم برتن بھی دھو دیتے ہیں۔ بکری سے دودھ دھونے کا وقت آیا تو ہمیں کہا باقی کام تم کر لو، دودھ ہم نکال لیتے ہیں۔ شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق اور بیویوں کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ پوری زمانہ نبوت میں ایک وقت آیا جس کو قرآن بیان کرتا، قرآن نہیں چھپاتا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جدائی کو اختیار کر کے 1 مہینہ پورا بیویوں سے علیحدگی کو اختیار کی، اور علیحدگی بھی صرف اس چیز پہ اختیار کی گئی کہ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ گھر کا خرچہ بڑھا دو، گھر کا خرچ، اور کوئی بات نہیں، گھر کا خرچہ بڑھا۔ اللہ اور اس کے رسول کو گوارا نہیں ہوا۔ ارے تم جانتی ہو کہ کیا تم سے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ جو کچھ آتا آ رہا ہے خدا میں لٹا دیا جاتا ہے، اپنے کے لیے کو رکھا جاتا ہے کہ تمہارا خرچ بڑھایا جائے۔ 1 مہینہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حجرہ بنوا کر تنہائی کی زندگی کو گزارا۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عائشہ کو پتہ چلتا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ہم کیا مطالبہ کر بیٹھیں کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہنے کے باعث آ کر بیٹی کو مارا، اتنی بات، اتنا مطالبہ کہنے کے باعث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اپنی بیٹی کو مارا، امہات المومنین کے والدین نے آ کر اپنی بیٹیوں کو مارا پیٹا کہ تم نے اللہ کے رسول سے کیا مطالبہ کر دی۔ مطالبہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پتہ ہے گھر میں جمع پڑا ہے اور وہ تمہیں نہ دیتے ہوں۔ تو آخر 1 مہینے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں اور تمام بیویوں کی طرف سے آ کر معافی کی طلبگار ہوتی ہیں، اور قرآن اس معافی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، عجیب قرآن، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میری نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تمہیں گھر میں چولہے برتن گرم چاہیے، تمہیں زیب و زینت کا سامان چاہیے، کپڑے چاہیے، لباس چاہیے، آؤ، اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے تو ہم یہ بھی پورا کر دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو 2 چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا دنیا ملے گی یا اللہ کا رسول ملے گا، یا دولت ملے گی یا اللہ کے رسول کا حجرہ ملے گا، یا خزانے ملیں گے یا اللہ کے رسول ملیں گے۔ تو ہم دونوں چیزوں کا تمہیں اختیار دیتے ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ ساری بیویوں نے آ کر ماتھا رگڑ کر اللہ کے حضور کہا کہ اللہ، ہم سے جو غلطی ہو گئی، ہمیں زیب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے رسول چاہیے۔ جب تمام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو قرآن آگے بیان کرتا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسیاں تو آج تک کسی ماں نے جنی نہیں ہیں،
ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں اللہ کے نبی کے گھر میں لائے ہیں، پھر بھی تم مطالبہ کرتی ہو کہ خرچے بڑھاؤ۔ ایک چیز کو اختیار کر لو، یا جنت مانگ لو یا دنیا کی زیب و زینت اور دولت مانگ لو، اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے وہاں دنیا نہیں ہوتی، جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتا۔ سوائے اس ایک واقعے کے جو صرف اتنا سا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کے ساتھ ناراضگی یا زیادتی کا اظہار کیا ہو، یا کبھی کسی کے ساتھ غصے اور لڑائی کا اظہار کیا ہو، قرآن و سنت اس کو بیان نہیں کرتی۔ میرے دوستو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے دنیا کے ڈھیر جمع کرتے ہیں۔ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حقوق کا کہاں تک خیال کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے حدیث سنائی، کہ کتنا بڑا جنتی بندہ کیوں نہیں، لیکن اگر وہ اپنی گھر والی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہے جس طرح یہ فالج زدہ، ہاتھ پاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، ایک طرف اس کی ماری بھی ہے۔ ایک نبی کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، جس نبی کو حضرت ایوب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا حضرت ایوب علیہ السلام کو؟ اللہ نے جائیدادیں دی، زمینیں دی، سب کچھ دے رکھا تھا، بیٹے تھے کڑیل نوجوان، اللہ آزمائش کرنے پہ آیا، سب کچھ لیا۔ سب کچھ لینے کے بعد اللہ نے بیماری ڈالی، بیماری بھی ایسی ڈالی کہ کیڑے پیدا ہو گئے، اور اس حالت میں سوائے ایک بیوی کے کوئی حضرت ایوب کے قریب نہیں رہا۔ اتنی خدمت کی اس بیوی نے، قرآن بیان کرتا کہ اللہ کے آسمان کے فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا جو بیویوں سے پاک ہیں، اتنی خدمت گزار بھی۔ اور ایک دن شیطان آزمانے کو آ بیٹھا، حکیم بن کر، طبیب بن کر، ڈاکٹر بن کر، ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا اٹھا کے آیا۔ شکل ایسی مومنوں والی بنائی، بزرگ بنا ہوا آیا۔ حضرت ایوب کی بیوی بھی دھوکہ کھا گئی، کہا کہ میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، تیرے میاں کا علاج کرنے ہوں۔ اچھا کرو بھائی، لیکن یہ بتاؤ کہ علاج کرنے کا لوگے کیا؟ ہمارے گھر میں کچھ نہیں کہ ہم پیسے دے دیں۔ شیطان نے بھی کہا میں لوں گا کچھ نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تیرا میاں ٹھیک ہو جائے تو تو اتنا مجھے کہہ دیو، بابا تیرا شکریہ کہ تو نے میرے میاں کو ٹھیک کر دیا۔ کہا یہ بھی کوئی بات ہے، میں تو کہہ دوں گی، یہ بھی کوئی بات ہے کہنے کی، تم علاج کرو۔ علاج شروع ہونے سے پہلے ہی بیوی نے جا کر حضرت ایوب کو بتایا، اس طرح ایک حکیم آیا ہے، ایک ڈاکٹر آیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے تو یوں کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ کے کہنے لگے اے اللہ کی بندی، وہ تو شیطان تھا، وہ تو تیرے سے شرک کرانے آیا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر اس کو کہے بابا تو نے میری بیوی کو، میرے میاں کو ٹھیک کر دیا۔ یہ تو تجھے شرک میں مبتلا کرنے آیا، اور تو ایک نبی کی بیوی ہو کر یہ کیسے کہہ بیٹھی؟ اب میں ہوں تو بیمار، تجھے کہہ تو کچھ سکتا نہیں، لیکن جب بھی مجھے میرے اللہ نے ٹھیک کیا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ کیا کروں گا؟ 100 کوڑے ماروں گا کہ تو یہ شرک کیوں کر بیٹھے۔ اس نے کہا میاں ٹھیک ہے تو 100 کوڑے مار لیو،
لیکن میں وفادار بیوی پہ اتنا ناراض نہ ہو. جب بیوی یہ کہہ کے ادھر ہوئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے میرا پالنہار رب کائنات، اب تو شیطان کو بھی میرے گھر میں گھسنے کا موقع مل گیا، اور میری خدمت گزار بیوی کو شرک کرنے پر مجبور ہو گیا. رحمت کرنے والے مجھے شفا دے دے. اب زیادہ آزمائش نہیں ہو سکتی. جب آنسو بہے، پیغمبر نے آہو زاریاں کی تو میری رحمت کا سمندر، میرے اللہ کی رحمت کا سمندر جوش اور موج میں آیا. فرمایا جاؤ وہ فلانا چشمہ جو ہے نا اس کے پانی سے غسل کر لو، ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. پانی سے غسل جا کے کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی، ٹھیک ہو گئے. اب آئے کہ میں اس قسم کو پورا کروں کہ جو میں نے کہا تھا بیوی کو میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب 100 کوڑے مارنے کو جو تیار ہوئے تو اللہ نے کہا نہیں، یہ میری مخلوق ایسی نہیں کہ اس کو ڈنڈے مارے جائیں. اس نے تمہاری بہت خدمت کی، کمزور ہے بیچاری، پھنس گئی، نہیں سمجھی یہ شیطان. ایسا کرو کہ 100 پتے لے لو کسی بھی درخت کے، تو بڑے آرام سے اس کی پیٹھ پہ وہ 100 پتے مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ہم بھی اپنی بندی کو بچا لیں گے سزا سے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو، یہ اتنی قسم بھی حضرت ایوب علیہ السلام تو پوری کر سکتے تھے، اور اگر تم کبھی قسم کھا لو کہ میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا تو یاد رکھو تمہیں بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، یہ ان کی شریعت کا مسئلہ تھا. میری شریعت کے اندر نہیں کہ تم کوڑے مارنے لگ جاؤ کہ ہم بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے. ہاں اگر وہ تمہاری وفا میں دغا کر دے، تمہاری عزت کو داغ لگا بیٹھے، تمہاری جگہ کسی اور کو اپنا مجازی خدا سمجھ بیٹھے، تمہاری جگہ کسی اور کے بستر کی زینت بن جائے، پھر تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. ورنہ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نازک آبگینہ ہے، یہ بڑا نازک شیشہ ہے تمہاری عورتیں. فرمایا کہ انہیں پیار سے سیدھا کیا کرو. یہ پیار اور محبت سے سیدھے ہونے والی اللہ کی مخلوق ہے. جتنا سختی کرو گے اتنا یہ ٹوٹ جائے گی. اللہ نے تمہاری بائیں نازک پسلی سے اس کو پیدا کر کے، اور بائیں طرف دل ہوتا ہے، یہ دل کی اس پیار اور محبت سے سیدھی ہوتی ہے. ہاں قرآن ایک جگہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. قرآن ایک جگہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن. کسی بات پر وہ اپنے میکے چلی گئی، تو میں میاں بیوی میں ہو گئی ہوتی ہے، اسی کے اندر محبت ہوتی ہے. کہ جتنا جفا میں مزہ ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا میں مزہ ہوتا ہے، یہ دوسرے ہوتے ہیں جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں. بڑھتی رہے، قرآن آگ نہیں لگاتا، قرآن تو رحمت کا پانی ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہو بھی جائے تو 2 بندے اس کی برادری کے، 2 بندے تمہاری برادری کے، 2 سیانے جمع ہو جایا کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی صلح کرا دو، معاملے کو دبا دو. اور جو معاملہ کرانے گیا ہے وہ سمجھ لے کہ میں بھی کسی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی کسی بہن کا بھائی ہوں، میں بھی کسی بیوی کا گھر والا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میرے گھر میں تو بیٹی بہو کوئی نہیں، میں جس کے چاہوں گھر کو توڑتا پھروں.
सुलह करा दो। सुलह के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुई तो फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मजाजिद, 4 दिन तू अपना बिस्तरा अलग पाल है। बिस्तर अलग होने से इसका दिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये कुरान इलाज बताता है। औरत होती वही है कि जिसकी फितरत में अल्लाह ने खामन की मोहब्बत का चश्मा जलाया हुआ। बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग होने से भी अगर उसकी फितरत ठीक नहीं हो रही तो कुरान कहता है वज़रिबूहुन्ना, वज़रिबूहुन्ना, फिर मार लो। और यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तो चेहरे पे मारो, ना किसी नाजुक जगह पे मारो, ना इस तरह मारो कि इसे दाग लग जाए, ना इस तरह मारो कि कोई हड्डी टूट जाए, ना इस तरह मारो कि चेहरे पे ऐसा जख्म हो जाए कि वो चेहरा जो शफकत और मोहब्बत के साथ देखने का है, दाग लगने से कहीं नफरत के इजहार न शुरू हो जाएं। इतना तुम्हें मारने की हम इजाजत देते हैं, ये नहीं कि उसे लूला लंगड़ा करके फेंक दो। एक सहाबी ऊंटों के चराने वाले थे, ऊंट रखा करते थे। पुराने वक्तों में आपको भी याद होगा जब ये गाड़ियां, ये जहाज, ये कारें, ये बसें, ये ट्रेनें नहीं थी तो लोग बारातें ऊंटों पे ले जाया करते थे। 50-50, 60-60 मील, 100-100 मील ऊंटों पे बारातें जाया करती थी। मर्द हजरात पैदल चल करते थे, खवातीन को ऊंटों पे बिठाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना पाक से लेकर तबूक तक 850 मील का सफर ऊंट पे किया। ऊंटों पे बारात ले जाने वाला सहाबी बारात ले जा रहा है और ऊंट तेज दौड़ रहे हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। ऊंटों वाले सहाबी को बुला के मुखातब करके फरमाया ये जो तेरे ऊंटों पे बैठी हैं ये अल्लाह की बड़ी नाजुक मखलूक है, ऊंटों को आहिस्ता चलाओ, कहीं ऐसा ना हो ये गिर गई, इनका बाजू टूट गया, इनकी टांग टूट गई, चेहरे पे दाग लग गया तो ये बेचारी आज जिस मोहब्बत के काबिल हैं शायद दाग लगने के बाद उस मोहब्बत के काबिल न रहें। खामंद के और घर वाले की नफरत का ये मजहर बन जाएं और इनका घर उजड़ जाए और इनके घर उजड़ने का तू बायस बन जाए। कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन के घर उजड़ने का जुर्म अल्लाह तुझे अदालत में खड़ा करके तेरे ऊपर साबित हो जाए। ये अल्लाह की बड़ी नाजुक मखलूक है, इनको प्यार से लेके चलो। मेरे दोस्तों, मन चले लोग जो इस्लाम से ना वाकिफ हैं कहते हैं कि इस्लाम ने खातून औरत को दिया क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी 4 हैसियतें हैं जो मर्द की नहीं। पहली हैसियत इसकी मां की कि ये मां है, इसके अंदर रहमतों और मोहब्बतों का समंदर छुपा हुआ है और कहीं कहीं अल्लाह ने अपनी रहमत के साथ मां की रहमत की मुशाबहत दी है। और ये हदीस का वाकया है, दुनिया का वाकया भी नहीं है, आम चीज भी नहीं है कि एक बच्चे पर 2 औरतों का कब्जे का केस आया, वो कहे ये मेरा है, वो कहे ये मेरा है। और ये हदीस के अंदर एक बच्चे पर 2 औरतों का दावा है, वो कहती है ये मेरा है, वो कहती है ये मेरा है। फैसला उस वक्त के कोर्ट में जा पहुंचता और कोर्ट भी कोई आम नहीं है, अल्लाह का एक नबी है जिसकी अदालत में केस पहुंचता। अल्लाह के नबी सुबह सुबह अदालत में बैठते हैं कि दोनों खवातीन का केस आता, वो कहती है ये बच्चा मेरा है, वो कहती है ये बच्चा मेरा है। अब हिकमत वाले, हर नबी हिकमत वाला होता है, हिकमत वाला नबी
جج کی کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو کس طرح حکمت کا فیصلہ ہوتا کہ فرمایا بھائی سپاہیوں کو کہا کہ ایسا کرو، بچے کو عدالت کے فرش پہ لٹا کر تلوار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، ویسے ان کا کیس ختم نہیں ہوگا۔ جب نبی یہ کہتے ہیں تو اصل جو ماں تھی وہ چیخ پڑتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی اس کے ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو، میں اپنے بچے کو صحیح سلامت تو دیکھ لیا کروں گی۔ اللہ کے نبی فیصلہ کر بیٹھے کہ اسی کا بچہ ہے۔ اب پتہ چلا اسی کا ہے جس نے کہا کہ ٹکڑے نہ کرو، جس کا نہیں تھا اس کے دل کے اندر سے تو سمندر وہ رحمت اور محبت والا جو ہے جوش نہیں مارتا، جس کا تھا اس کے اندر کا محبت کا سمندر جوش ڈالتا کہ صاحب اس کے ٹکڑے نہ کرو، اس کے حوالے کر دو، چلو میں کبھی کبھی دیکھ لیا کروں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ 100 میں سے 99 درجہ محبت ہے، اور اللہ نے اگر اس محبت کو بانٹا ہے تو 100 میں سے 1 حصہ اللہ نے اپنی محبت کا اس بندے کی ماں کو دیا، اور کسی کو اللہ نے نہیں۔ فرمایا پہلا مقام اس کا ماں کا، کہ جس کے ساتھ اللہ نے بار بار قرآن میں وفا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا پھر دوسرا مقام اس کا بیٹی کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کہیں باہر جاتے، جب مدینے تشریف لاتے، اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، فاطمہ میں آ گیا ہوں، گھر خیریت ہے۔ تسلی ہوتی تو اللہ کے رسول بعد میں اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اور حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے، سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کر کے اپنی کملی کو کاندھے سے اتار کر زمین پر بچھا کر بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے کہ فاطمہ اس چادر پہ تشریف رکھو۔ امت کو سبق دیا، درس دیا۔ اور تیسری چیز حدیثوں کے اندر آتی ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے کہ اے میرے اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہدیے لاتے، یہ سنت بھی ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہ لا سکو تو جھولی میں پتھر بھی ڈال کر اپنی بیٹیوں کے لیے ضرور لایا کرو، یہ اللہ کے رسول کا حکم اور سنت ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیٹیوں کے لیے درختوں کے پتے توڑ کے لائے جاتے تھے، آج انہیں کھا لو۔ اللہ کے رسول خود جھولیوں میں توڑ کے لاتے تھے۔ سفر سے واپس آتے تو بیٹیوں کے لیے ہدایا لایا جاتے، ہدیے لائے جاتے، تحفے لائے جاتے، لا کر دے کر امت کو قیامت تک کے لیے بتایا کہ بیٹیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ اللہ کا نبی بھی ان کے لیے بازار سے چیزیں لاتا۔ اور تیسری چیز فرمایا یہ بیوی بھی، جب بیوی بنتی ہے تو یہ کئیوں کے لیے جنت کی مستحق بنتی ہے اور کئیوں کو جنت کا حقدار بنا دیتی۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتے ہیں ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وہ 9 مہینے تمہیں گود میں لے کر جو ٹھوکریں کھاتی رہی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جس نے پورے 2 سال تمہیں اپنا دودھ پلایا، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، او میرے بندو جب میرا شکر ادا کیا کرو اس کا بھی شکر ادا کیا کرو۔
اپنے شکر کے ساتھ اللہ نے ماں کا شکر بھی رکھا۔ جب یہ بیوی بنتی ہے تو اولاد کو حکم ہوتا ہے خدا کا شکر گزار بننے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکر گزار بنو۔ ایک آدمی نے عرفات، مینا، مزدلفہ، بیت اللہ کا طواف پورا ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کرایا۔ حاجی جانتے ہیں کتنی دقتیں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن سارا حج موڈھے پہ کرایا ماں کو اٹھا کے۔ کرانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ کتنی کی ہے؟ موڈھے پہ اٹھا کے حج کرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہیں کیا۔ تم کیا آگے ہو کہ تم نے سب کچھ کر لیا؟ فرمایا اللہ کے بندے وہ تجھے 9 مہینے اپنے ماں جو پیٹ میں لے کے چلتی رہی، اللہ کے بندے جو اس نے ایک دھکا ٹھوکر ایک درد سہا، یہ پورا حج موڈھے پہ اٹھا کر بھی کراتا رہے تو اس کا ثواب اور اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آ گیا ہے کہ شاید تو نے ثواب کما لیا۔ اور چوتھا فرمایا یہ بہن ہے، اس کا ایک یہ بھی عجیب روپ ہے، یہ بھی عجیب روپ ہے اس کا جب بہن بنتی ہے۔ ارے وہ دعائیں، وہ لوریاں جو تمہیں بچپن میں گود میں اٹھا کر یہ دیتی ہے، زندگی بھر کھپتے رہو، اتنی دعائیں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا جتنی یہ دیتی۔ یہ اللہ کی نازک مخلوق تمہیں دعائیں دے، ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ زندگی رہی تم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک